اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرے اوپر توکل کر لیتا ہے، میرے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، فہو حسبہ، تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اور جب میں کسی کو فائدہ پہنچانے کا عزم کر لوں، ارادہ کر لوں، تو پھر پوری دنیا لگ جائے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جس کے بارے میں ارادہ کر لوں کہ میں نے اسے نقصان پہنچانا ہے، پھر کون ہے جو اسے فائدہ پہنچا سکتا؟ جب یہ عقیدہ اور ایمان ہے تو پھر کسی بھی کام کو شروع کر لو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کر لو، اور اپنے روزگار کو اپنا رازق نہ سمجھو، اپنے کاروبار کو اپنا رازق نہ سمجھو۔ ایسا نہ ہو کہ دکان میری رازق ہے، دکانت نہ جلساں تک خاصوں کو تھو، دکان کے لیے نماز قربان ہو جائے، دکان کے لیے نبی کی سنتیں قربان ہو جائیں، دکان کے لیے ساری رشتہ داریاں قربان کر دی، کاروبار کے لیے ساری رشتہ داریاں قربان کر دی، دکان کے شٹر بند نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دکان کو رازق بنا لیا ہے۔ محنت مزدوری سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، بلکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت مریم سے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ تمہارے پاس جو کھجور کا تنا ہم نے کھڑا کیا ہے، لگایا ہے، اس کو ذرا پکڑو، اسے ذرا جھنجھوڑو، کھینچو۔ جب انہوں نے کھینچی تو اللہ تعالیٰ نے تازہ کھجوریں گرا دی۔ تو اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھیں، اسباب کے درجے میں ہو۔ دکان پہ جا رہا ہوں لیکن کھلا مجھے کون رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مل رہا ہے، ہماری ہر مشکلات حل ہو رہی ہے، تو وہ میری کسی مجال کی وجہ سے نہیں ہو رہی، میری ذہانت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، میری محنت کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ کوئی ہے جو پیچھے سے چپکے سے میری مدد کر دیتا ہے، مجھے پہلے کسی مسائل کے اندر گھیرتا ہے کہ بھائی جھنجھوڑتا ہے، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، لیکن تمہیں چپکے سے تمہاری مدد بھی وہی کرتا ہے، تمہیں رزق بھی وہی پہنچاتا ہے، تمہارے مسائل کو بھی حل وہی کر رہا ہے، کوئی ہے جو کر رہا ہے۔ تو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کے بعد تم نے میرے اوپر توکل کرنا ہے۔ جب تم میرے اوپر توکل کر لو گے، میرے اوپر بھروسہ کر لو گے، فَهُوَ حَسْبُ، تمہیں تمہارے لیے پورا ہو جاؤں گا، کافی ہو جاؤں گا۔ اور جب میں تمہارے لیے کافی ہو گیا، میری مدد تمہارے ساتھ ہو گئی، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق، قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، یقین کے لیے آتا ہے، مضبوطی کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کسی شخص کو دلاسا دیں، یار تو فکر نہ کر، میں ہوں تیرے ساتھ، جا تو۔ باپ اولاد کو یہ کہے بیٹا فکر نہیں کرنا، جا، یہ کام تو کرنے جا رہا ہے، جا، جہاں پھنسا میں ہوں پیچھے تیرے کھڑے، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، یقین جانو کہ مومن کامیاب ہے، مومن کامیاب ہے، دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہے، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن پھر میں ناکام کیوں ہوں؟ میں ناکام کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے رستہ دیا، جب مشکل پڑ جائے، جب کہیں مسائل آ جائیں، جب رستے بند ہو جائیں، میری مدد چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، تو ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تم تقوی اختیار کرو، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، غیب سے رستے نکالنا، تمہاری مدد کرنا میرا کام ہے۔ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھیں، اللہ کے ساتھ ہونے پہ یقین رکھیں۔ اللہ نے آپ کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب آپ بولنے کے قابل نہیں تھے، اللہ نے اس وقت آپ کو نہیں چھوڑا جب آپ اپنا درد بتا نہیں سکتے تھے ماں کو، اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ تھا۔ جب آپ چلنے کے قابل نہیں تھے، اللہ آج آپ دیکھیں نا،
آج 5 دن بستر کے اوپر لیٹ کے دیکھیں، لیٹ سکتے ہیں؟ نہیں لیٹ سکتے۔ 2-2.5 سال آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، کوئی اٹھاتا تھا تو اٹھائے جاتے تھے، نہیں تو بستر پہ پڑے رہتے تھے۔ آپ کی کمر کبھی نہیں گلی، کمر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں میں وہی ہوں، جب تو گناہوں سے پاک تھا تو تیری ہر ضرورت میں نے تیرے بستر کے اوپر پوری کی ہے، ہر ضرورت۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توکل کے بارے میں، بھروسے کے بارے میں، کہ اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کر لو، اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے ہی کافی ہو جائے گا جیسے وہ پرندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ صبح وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور رات کو اپنا پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ ان کے پاس ہاتھ نہیں ہیں کہ بڑے ٹکڑے اٹھا سکیں، بڑی چیزیں کما سکیں، مزدوری کر سکیں۔ تم لوگ ان کے درخت بھی جلا دیتے ہو، تم کیڑے مکوڑوں کے اوپر گھاس کو آگ لگا کے انہیں بھی جلا دیتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے وہ کیڑے مکوڑے مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ درخت پر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے لیکن وہ اپنے گھونسلے کے اوپر یقین نہیں رکھتی، یقین اسے اللہ پر ہوتا ہے۔ اڑتی وہ آسمانوں پہ ہے، نظر اس کی زمین پر ہوتی ہے۔ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، اگر تم، ہمارا بھروسہ پرندوں جتنا بھی نہیں، ہمارا بھروسہ جانوروں جتنا بھی نہیں۔ جانور کا بھروسہ، جب جانور کو لا کے آپ اپنے گھر کے اندر باندھ دیتے ہیں، اس کا بھروسہ تب بھی اللہ پر ہوتا ہے، اور اس کے بھروسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اتنا رحم ڈال دیتے ہیں کہ آپ آدھی رات کو بھی اٹھ کے اس جانور کا خیال رکھتے ہیں، آدھی رات کو بھی اٹھ کے اس جانور کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کی ذمہ ڈیوٹی لگا دی ہے، اس کا بھروسہ میرے اوپر ہے، تو پہلے باہر آزاد تھا، اس کا خیال میں رکھتا تھا، اس کے کھانے پینے کے انتظام اللہ کرتا تھا، اب تو اپنے پاس لے آیا، اب تو کر۔ آپ کی نیند کچی ہو جاتی ہے، آپ ادھر ادھر کے حالات چھوڑ کے اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے 2 کام کر لیں، 2 کام کر لیں، ساری زندگی جو ہے وہ سیدھے ٹریک پر آ جائے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پہلا کام تقوی اختیار کر لیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مسائل سے نکالے گا۔ دوسرا، اللہ پر بھروسہ رکھ لیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔